حضرت علامہ شاہ سید محمد حسن العسکری دامت برکات القدسیہ کو زحمت دوں گا، آئی ہم کا مائک پر آنے سے پہلے استقبال نعرہ تکبیر سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ شہزادہ سمنہ، شہزادہ سمنہ، جانشین محدث اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ صدق الله العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على محمد۔ ایک بہت جامع خطاب آپ نے سن لیا ہے، اور اس جشن کی بھی تکمیل ہو گئی۔ رب قدیر حضرت شاہد رضا جیسے اس اسلامی اشرفی سپاہی کے فیضان کو پوری دنیا میں عام کر دے۔ بڑے کم وقت میں بڑی اونچی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے جو انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ ورنہ ان کے پاس وقت کہاں؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا، گاہے بگاہے بھارت، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اسلام کی حقانیت، اسلام کے پیغام کو وہ اسی انداز میں پہنچا رہے ہیں۔ سلسلہ اشرفیہ کا جو فیضان انہیں حاصل ہوا، جس کا اعتراف یہ جا بجا کرتے ہیں، حضور سرکار کلاں کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مخدوم اشرف کا فیضان ایسا حاصل ہے کہ جس سمت جاتے ہیں سکے بٹھاتے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت کی تعلیمات کو، ان کے پیغام کو عام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جذبہ اتحاد ہی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ تفرقہ پیدا کرنے والوں کو یہ پسند نہیں کرتے۔ بولتے ہوئے اشرفی فیضان کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے علامہ شاہد رضا صاحب۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو، ہم کو پھر کبھی اس سفر کے بعد بھی اس طرح کے موقع ملتے رہیں گے، میسر ہوتے رہیں گے، جب ہم ان کے مفید بیان کو سن کر مشرف ہوا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سنیوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ آج جو جشن ہم منانے جمع ہوئے ہیں ایک ساتھ، چھتیس گڑھ محدث اعظم مشن، کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے جب سے یہ ذمہ داری سپرد فرمائی، اب حضرت سفر نہیں کر رہے ہیں، احکامات انہی کے ہوتے ہیں، ارشادات انہی کے ہوتے ہیں، اور ان کے غلام
کام پہ لگ جاتے. مگر یہ تفسیر کا جشن اس کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے کہا نہیں تھا. ایک بہت عظیم کام انہوں نے پورا کیا تفسیر اشرفی کا. 7 محرم، جب محرم کا مہینہ شروع ہوا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب بالکل آخری چل رہا ہے، آخری صورت ہے، اب یہ 10 محرم کو کمپلیٹ ہو جائے گی. وہ 10 محرم کو جو کچھ فضائل ہم بیان کرتے ہیں انہی میں سے ایک چیز یہ بھی جڑ جائے گی کہ یہ وہ دن تھا جس میں حضرت شیخ الاسلام نے تفسیر اشرفی کو مکمل فرمایا. مگر نہیں، جو چیز 7 محرم کو پوری ہوئی وہ 7 محرم کو پوری ہو گئی. اسی سے ان کے خلوص اور اخلاص کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. سب کچھ چھوڑ کے تقریر کے ذریعے محفلوں میں انہوں نے قرآن کے پیغام کو عام کیا ہے. آج جو کہا جاتا ہے کہ خطابت کے میدان میں شیخ الاسلام کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ قرآن ہی تو سمجھاتے تھے شیخ الاسلام. اور جس سٹی سے ہمارے بیچ میں علامہ شاہد رضا صاحب آئے ہیں وہاں تو شیخ الاسلام کا کارنامہ ایتہاسک ہو چکا ہے. جس مسجد میں سنیت کا پرچم لہرایا گیا تھا تو شیخ الاسلام کی دین تھی. الحمدللہ جو خبر ملی ہے، اور چھتیس گڑھ کے مسلمانوں آپ کو اس پر ناز ہونا چاہیے. میں نے کہا نا شیخ الاسلام کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ حضرت جشن منایا جائے. آپ نے واگرا کانفرنس کا حال سنا اور دیکھا. اتہاس میں اہل سنت کا بھارت میں اتنا بڑا مجمع جمع نہیں ہوا آج تک. اور سب وہاں پر جو مقررین تھے، خطبہ تھے باہر سے آنے والے، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کوئی شاعر کہ اس کے کلام یا نعت خواں کے انداز کو سننے کے لیے یہاں لوگ جمع ہوئے ہیں یا کسی خطیب کے خطاب کے لیے. یہ لاکھوں کا مجمع صرف اور صرف شیخ الاسلام کے دیدار کے لیے جمع. لوگ چاہتے تھے پھر حضرت یہ آپ نے جس کے لیے سب کچھ چھوڑا تھا وہ چیز پوری ہو گئی، ایک بڑا جشن ہو، ایک بڑی کانفرنس ہو. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا میں نمائش کا قائل نہیں ہوں، میں نے کام خدا کی رضا کے لیے کیا ہے. وہ کام خدا نے مجھ سے لے لیا ہے، اللہ کا احسان ہے، شکر ہے. مگر پھر بھی چاہنے والے تو نہیں رکتے نا، ورنہ اب تک وہ تیاری ہو جاتی. گجرات کو تو آپ جانتے ہی ہیں. مگر واقعی ہم اشرفیوں کے لیے بڑی ناز کی بات ہے، اہل سنت والجماعت سے وابستہ لوگوں کے لیے بڑے ناز کی بات ہے کہ چھتیس گڑھ میں سب سے پہلے صوبائی سطح پر یہ تفسیر کے پورا ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے. اب تک کسی کو یہ موقع نہیں ملا. چھتیس گڑھ محدث اعظم ہند مشن نے اس کا اہتمام کیا، اور آج آپ اس وقت جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ رائے پور میں 11 بجے تو سورج نکلتا ہے، الحمدللہ آج دنوں میں ہونے والے اجلاس آپ نے بھی دیکھے ہیں جو دن میں ہوتے ہیں، اور اس اجلاس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ادھر کچھ آواز آ رہی ہے کیونکہ پروجیکٹر بھی چل رہا ہے، مگر عورتوں کا تو آپ کو معلوم ہے نا. اچھا لائٹ نہیں، اس لیے سب کیونکہ یہ دیکھتی بھی ہیں، سنتی بھی ہیں اور بولتی بھی ہیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ جب کہا گیا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو ہم انعام دیں گے. ایک آدمی نے کیا کہا میں بتاؤں، ایک جگہ 2 عورتیں بیٹھی تھیں، دونوں چپ تھیں. مگر پھر بھی خاموشی ہے، الحمدللہ. کچھ باتیں ہی کرنی ہے، وہ ترتیب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، جہاں سے بس جو بات دماغ میں آ رہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضور محدث اعظم نے کہ 2-4 شعر آپ سماعت فرماتے ہیں. چھا گئے بلحوث زمانے پر، ہو گئی عشق کی کہانی جھوٹ. چھا گئے بلحوث زمانے پر،
ہو گئی عشق کی کہانی جھوٹ اور اہل باطل کو بولتے دیکھا کلمہ حق مگر معنی جھوٹ. کلمہ حق مگر معنی جھوٹ، یہ تفسیر کا مقصد کیا ہے آپ سمجھ لیجئے. چھتیس گڑھ میں پچھلے سال آپ نے ایک بہت بڑا ناٹک بند کروایا تھا، نہیں ہونے دیا تھا. بہت بڑی کامیابی جو بھارت کے کسی صوبے میں نہیں ہوئی. وہ چھتیس گڑھ میں رہنے والے اولیاء کرام کے چاہنے والے، مخدوم مشرف سے عقیدت رکھنے والے، امام احمد رضا کا نعرہ لگانے والے سنی غیرت مند مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہیں نہیں ہوا، ہر جگہ انہیں کامیابی ملی مگر یہاں چل نہ سکی. آپ سب ایک جٹ تھے، آپ کے رہنماؤں میں وہ جذبہ تھا. جس پد پہ جو جہاں بھی ہو سب نے کوشش کی تھی، کامیابی مل گئی. خدا کی راہ میں نکلو، کیسے نہیں کامیابی ملی. اب جانتے ہیں کتابیں آ رہی ہیں، ہمیں بتائے گا. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. انہی لوگوں کی طرف سے کچھ کتاب آ رہی ہے. ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے. یہ کتابیں وہ بانٹ رہے ہیں اور اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا. یعنی اس میں جو کچھ باتیں ہم عقیدے کی کہیں گے وہ قرآن کی باتیں. محدث اعظم نے فرمایا اہل باطل کو بولتے دیکھا کلمہ حق. قرآن تو پڑھ رہے ہو، آیت تو سنا رہے ہو. اہل باطل کو بولتے دیکھا کلمہ حق مگر معنی جھوٹ. ارتھ بھی تو حق ہونا چاہیے، میننگ بھی تو صحیح ہونی چاہیے. اسی لیے یہ حضور شیخ الاسلام کو فکر لاحق ہوئی تھی. 70 سال تک اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے. اب وہ تفسیر اگر کہیے کہ وہ خود سمجھنے کے لیے لکھ رہے تھے، خود بھی لکھنے والا سمجھتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا، مگر ان کا اصل مقصد تھا کہ ہم امت کے حوالے کر کے جائیں اردو میں تفسیر. سلسلہ اشرفیہ کا فیضان اور یہ مشن جو تفسیر کا 7 محرم کو اس سال پورا ہوا ہے، اس کا آغاز 750 سال پہلے مخدوم اشرف نے شروع کیا. جب اس وقت کا ماحول، اس وقت کی سوسائٹی، سماج کا تقاضا یہ تھا کہ فارسی بولی جاتی تھی، تقاضا یہ تھا کہ فارسی میں ہی قرآن کو سمجھایا جائے، کیونکہ فارسی سمجھنے والے موجود تھے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا. نئی نئی پیڑھیاں آئیں، نئی نسلیں آئیں. اس نئے دور میں اردو کا چلن ہوا. امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا، ہمارے اور بھی بزرگوں نے ترجمہ کیا، اور ایک ترجمہ حضور محدث اعظم نے فرمایا خانوہ اشرفیہ کا وہ مشن جو مخدوم اشرف نے شروع کیا تھا، اسے اب اردو میں پریورتت کیا، بدلا محدث اعظم. اور محدث اعظم کے اس ترجمے کی شان کیا. امام احمد رضا اور محدث اعظم کا زمانہ ایک ہے، ایک ترجمہ ہو چکا ہے، اس کے بعد دوسرا. امام اہل سنت نے یہ نہیں کہا. حضور محدث اعظم تو 2 سال کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گئے بھی تھے. اعلیٰ حضرت استاد ہیں، 2 سال اعلیٰ حضرت کی صحبت میں رہے اور اس سمندر کو دیکھا، علم کے اس سمندر کو، اور حیران اتنا ہوئے کہ کہا کہ یہ آپ کو کہاں سے اتنا علم ملا؟ تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ جزاک اللہ، فرماتے ہیں آپ کے دادا ہی نے دیا ہے. اب اعلیٰ حضرت کے ذریعے اس امت مسلمہ پر جتنا احسان ہے، وہ احسان محدث اعظم کے دادا کی وجہ سے. خود اعلیٰ حضرت اس چیز کو سویکار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں. بہرحال اس پہلے پارے کے کچھ شروعاتی ترجمے کو اپنے استاد کو دکھایا. محدث اعظم نے دیکھا اور فرمایا کہ شہزادے اردو میں تم قرآن لکھ رہے، آپ اردو میں قرآن لکھ رہے. اتنا پسند آیا. علماء کرام جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. وجہ کیا تھی میرے دوستو؟ آج جو کہا جا رہا نا، الحمدللہ 500 علامہ شاہد رضا صاحب
فرما رہے تھے کہ واپس ہوتے ہوتے اب دیکھیے ان کا ارادہ ہے کہ یو کے میں اب اس چیز کو یہ بیان کریں گے اور وہاں بھی ایک ماحول کریٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ چیلنج آپ نے کیا ہے رائے پور میں بیٹھ کے پورے بھارت پورے یورپ کو. جب سنیت اور اشرفیت بیدار ہوتی ہے تو اس طرح تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے 500 کہا تھا، اس سے آگے بڑھے گا. آپ نے سب سن لیا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ یا کوئی مشن فائدہ نہیں لے رہا ہے. جو قیمت جس قیمت میں وہ چیز تیار ہوئی ہے اسی قیمت میں وہ آپ کے حوالے کر دی گئی. مقصد یہ صرف یہ ہے جیسا حضرت مفکر اسلام نے فرمایا کہ ایک بار اور جشن ہوگا وہ اپنے آپ ہوگا. ابھی شیخ الاسلام نے پورا کیا اس لیے جشن، انہوں نے لکھ کر پورا کیا، ابھی علماء کرام پڑھ کے پورا کریں تب انشاءاللہ چھتیس گڑھ میں کہیں نہ کہیں ایک ایسا جشن ہوگا جہاں بھاری تعداد میں علماء کرام اپنے تاثرات کو پیش کریں گے. اس تفسیر اشرفی میں ہے کیا؟ ہمارے عقیدے کی حفاظت ہے، ایمان کی حفاظت ہے. آج آپ نے جشن منا لیا، پہلا موقع ہے. یہ بھی بتا دوں ساتھ میں کہ اس جشن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام کے لخت جگر، ان کے پروردہ، ان کے کاندھوں پہ بیٹھنے والے، ان کی گود میں کھیلنے والے، ان کے فرزند آغوشی حضرت حمزہ میاں صاحب پہلی بار چھتیس گڑھ میں آئے. ابھی کیونکہ زیر تعلیم ہے، کچھ سال اور انہیں پڑھنا ہے. وہ استاذ جو ہمارے ہیں وہی ان کے ہیں، حضرت علامہ مفتی قمر عالم صاحب قادری اشرفی. ان کی صحبت میں ہیں، ان کے زیر سائے ہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں حضور شیخ الاسلام کا فیضان تو انہیں حاصل ہے کہ یہ بھی آگے چل کر تبلیغ اسلام میں اپنے کردار کو پیش کریں گے. تو بہت ایک روحانی، ایک نورانی جشن آپ یہ منا رہے ہیں، ایک تاریخی حیثیت یہ رکھتا ہے. کچھ ایسا فرمایا گیا کہ حضور شیخ الاسلام ضرور وہاں ہیں مگر ان کا دل یہاں. وہ اپنی روحانی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، روحانی سماعت سے سن رہے ہیں اور بہت محظوظ ہو رہے ہیں. یہ کارنامہ جو انجام دیا گیا، اور آپ کے بیچ میں بھی ایک فتنہ آیا ہے کہ ہم نہیں کہتے قرآن کہہ رہا ہے، اسی کا جواب تفسیر اشرفی میں ملے گا. یہ جو بکنگ ہوئی ہے بڑے نصیب والے لوگ ہیں. اور یہ مقصد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں ہمیں تو اردو آتی نہیں. اردو سیکھیے، تو جس زبان سے آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو سکتی ہے اس زبان کو سیکھیے. عربی سیکھنا چاہیے. نہیں، اردو، اب آج کل اردو میں لٹریچر موجود ہے، ترجمے موجود ہیں. نہیں تو انشاءاللہ تعالی آگے یہ بھی کوشش ہوگی کہ اس تفسیر کو ہندی میں بھی لائے جائے. ہم ہی میں سے کسی کو رب قدیر توفیق عطا فرمائے گا. جس طرح محدث اعظم کے ترجمہ انگلش میں ہوا، اب تفسیر اشرفی جو شیخ الاسلام کی وہ بھی انگلش میں امریکہ میں ہو رہی ہے. اس کا ٹرانسلیشن تیلگو زبان میں بھی محدث اعظم کے اس ترجمے کو کیا گیا ہے، ہندی میں بھی کیا گیا، گجراتی میں بھی کیا، مختلف زبانوں میں. آپ لوگ ہندی بھاشی چھیتر میں رہتے ہیں، آپ ہی میں سے انشاءاللہ رب قدیر کسی عالم کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ تفسیر اشرفی کو ہندی میں کرے گا. دیکھیے جو بات کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا. قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے لوگو، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. علماء اہل سنت نے ترجمہ کیا تجھ سے ہی مدد. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ قرآن میں تو کہتے ہو کہ صرف خدا سے ہی مدد، تو پھر کیوں غریب نواز سے مدد مانگتے ہو؟ کیوں غوث اعظم سے مدد مانگتے ہو؟ کیوں مخدوم اشرف سے مدد مانگتے ہو؟ محدث اعظم سے، اعلیٰ حضرت سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ کیا تم جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ سکھا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. صحیح اس کا ترجمہ یہی ہے کہ تجھ سے ہی. کیا جواب اس کا؟ ہمارے علماء پھر تعویل فرماتے ہیں
جواب دیتے ہیں۔ محدث اعظم نے جو ترجمہ کیا یہ نہیں لکھا کہ تجھ سے، فرمایا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے مولا تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد، اب وہ کہیں سے مل جائے ہم لینے پہنچ جائیں گے۔ اپنے ملک کا راجا جب پردھان منتری کوش سے مدد کی جاتی ہے، پردھان منتری کے خزانے سے کہیں زلزلہ آ جائے مدد، تو کیا منموہن سنگھ آئیں گے بورے میں بھر کے اپنے ہاتھ سے سب کو دینے؟ کیا ڈائریکٹ وہ آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے دیں گے؟ ارے ان کے کلیکٹرز موجود ہیں، ان کے آفیسرز ادھیکاری موجود ہیں ہر جگہ، جو اس خزانے کے مال کو آپ تک پہنچاویں گے۔ لیکن کہا یہی جائے گا کہ وہ وزیر اعظم کے خزانے سے ملا، کسی کے ہاتھ سے بھی مل جاوے۔ تو ہم اجمیر جا کے جب مدد مانگ رہے ہیں تو ہم غریب نواز کو خدا سمجھ کے نہیں گئے تھے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ الزام لگاتے ہو، ہم خدا کی ہی مدد لینے گئے تھے۔ غریب نواز خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں، رب قدیر نے انہیں بھیجا ہے اپنی نعمتوں کو بانٹنے کے لیے، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان تو محدث اعظم کا ترجمہ ایک ہی لفظ میں تیری ہی مدد، اسی ترجمے کی تفسیر شیخ الاسلام نے کی۔ اردو داں لوگ جب تفسیر پڑھیں گے بہت لطف انہیں آئے گا، عقیدے میں تازگی پیدا ہوگی، لہٰذا اس میں دیر مت کیجیے گا۔ یہ تو جشن ابھی ختم ہو جائے گا، مگر آپ مشن سے کانٹیکٹ کر کے اپنے حصے کی تفسیر آپ اپنے لیے بک کرا دیں۔ اور جیسا یہ کہا گیا کہ اگر ہم نہیں جانتے اردو تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ مشن جو لوگ خود لیں گے اپنے لیے انہیں دے گا، ورنہ وہ پورے بھارت میں ارادہ ہے کہ ہر سنی عالم کے ہاتھ میں تفسیر اشرفی کو پہنچانا، یہ ہتھیار ہے، اور پھر اس کا ثواب۔ شیخ الاسلام والمسلمین سید المفسرین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اس پر کچھ روشنی نہیں ڈال سکا کیونکہ وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں سلطنت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا، ہر چیز پر قادر۔ اب اسی میں کیا کہہ دیا ان لوگوں نے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا، اللہ چوری کر سکتا ہے، کرتا نہیں۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ جسے معبود مان رہے ہو وہ ہر عیب سے پاک ہے، چوری کرنا عیب ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں، جھوٹ بول سکتا ہے بولتا نہیں۔ ارے کیسے کرنے؟ اللہ خود فرما رہا کہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل کے معنی ہر، شے کے معنی چیز، ہر چیز پر قادر۔ تو جھوٹ بھی تو ایک چیز ہے، چوری بھی تو ایک چیز ہے، اس پر بھی قادر۔ خدا خود فرما رہا ہے کہ ہر چیز پر قدرت، تو ان چیزوں پر بھی قدرت، مگر اللہ کرتا نہیں۔ ہمارے علماء اہل سنت نے بھی ترجمہ کیا اور پھر تعبیر کی کہ ہر چیز کا مطلب ہے کہ ہر ممکن چیز، جو ممکن ہو، جو پاسبل ہو اللہ کے لیے۔ تو جھوٹ ممکن کا، چوری ممکن کا، یہ آپ کو ملے گا ترجموں میں کہ اللہ ہر ممکن، بریکٹ میں کبھی ممکن لکھ دیتے ہیں تاکہ اس بات کا جواب ہو جائے۔ محدث اعظم ترجمہ کیا کہ شے کا معنی چیز تو ہے، لیکن آپ لوگ کہتے ہیں نا، میں اسی لیے میں آپ کے استر پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ شے، شاء، یہ سب ایک ہی معنی میں آ جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگ کہتے انشاءاللہ، آپ ابھی کھانا کھائیں گے کا انشاءاللہ، انشاء، شاء آیا نا، شاء کا مطلب کیا؟ اگر اللہ نے چاہا۔ ماشاءاللہ کسی نے اچھا کام کیا، ہاں بڑا اچھا کام، جو اللہ نے چاہا، شاء، یہ شاء کا معنی، شاء، شے، یہ سب ایک ہی، چاہت کا معنی۔ تو جب یہ ایک معنی موجود ہے شے کا، چاہنا، تو محدث اعظم وہی ترجمہ کرتے ہیں۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو چیز وہ چاہ لے اس پر قادر ہے، وہ چاہتا نہیں قادر نہیں، وہ عیوب نہیں چاہتا، برائی نہیں چاہتا۔ دیکھیں صرف لفظ کا ایک ترجمے نے ہمارے عقیدے کو ثابت کر دیا، تعویل کی ضرورت نہیں پڑی۔ اسی ترجمے کی تفسیر شیخ الاسلام نے فرمائی ہے، کچھ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ اس طرح بہت سے مواقع ہیں، علماء کرام اس کو جب پڑھیں گے دیکھیں گے تو خود سمجھیں گے۔ عوام کے لیے جہاں بھی تفسیر اشرفی کا درس ہو، الحمدللہ میں نے سنا رائے پور کی مسجد میں اس کا درس ہے، شامل ہونا چاہیے۔ بیرم بازار اور مودہا پارا کی مسجد میں درس ہوتا ہے، آپ اپنی مسجدوں میں بھی شروع کرائیے، کیونکہ اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ آج ہم نے جشن منا لیا، الحمدللہ سلسلہ اشرفیہ کے فیضان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کام کے لیے حضور شیخ الاسلام نے سب کچھ چھوڑا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم سبھی سنیوں کا جنہیں عقیدت حضور شیخ الاسلام سے، بالخصوص ہم اشرفی لوگ، ہمارا اپنا یہ فریضہ ہے سنیوں کا، اشرفیوں کا، کہ حضور شیخ الاسلام نے کو جو کام کرنا تھا انہوں نے کر دیا، اب اس کام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے۔ 75 سال کی عمر میں انہوں نے ایک عظیم کام انجام دیا ہے، تو کیسے کیسے حالات سے گزرے ہیں، وہ ہاسپٹلائز تک ہوئے ہیں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا کہ آپ یہ کام لکھنے کا اتنی دیر تک مت کیجیے، آپ کی صحت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک مائنر اٹیک بھی آیا شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام نے کہا نہیں، والد گرامی نے یہ کام شروع کیا تھا، محدث اعظم نے تفسیر پہلے اسی کی 3 پارے کی تفسیر محدث اعظم نے کی، لیکن گھر میں صرف ایک ہی پارا ملا، 2 پارا سفر میں کہاں ہے آج تک معلوم نہیں، کس کے پاس ہے آج تک پتہ نہ چلا۔ تو یہ تفسیر اشرفی 10 جلد ہے، ہر جلد میں 3 پارے، 1 پارا محدث اعظم کا ہے اور باقی 29 پارے حضور شیخ الاسلام۔ ڈاکٹرز نے منع کیا، چاہنے والوں نے بھی کہا حضرت اس قدر محنت آپ کی صحت کے لحاظ سے مناسب نہیں لگتی۔ فرمایا والد گرامی نے یہ کام شروع کیا تھا، 50 سال میں پورا نہ ہو سکا، اگر میں نے چھوڑ دیا تو نہ جانے کتنی صدی لگ جائے گی، اس لیے مجھے اپنی صحت کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے مخدوم اشرف کے اس مشن کی پرواہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اکرم کے اس کام کی پرواہ ہے۔ محدث اعظم یہی تو کہتے چلے آئے کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو وہ چلے گئے ہیں، مگر شیخ الاسلام کی شکل میں انہوں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ مدینے کا کام آج تک جاری ہے، وہ ساری برانچز ہماری قابل مبارکباد ہیں، بھیلائی، راجناتھ گاؤں، کیشکال، رائے پور کی تمام برانچز، دھمتری، جنہوں نے محنت کر کے لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، وہ سب قابل مبارکباد ہیں اس تعلق سے کہ امت کے علماء کے حوالے ہمیں اس تفسیر کو کرنا ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں جو عالم ہیں، کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، ہمارا سنی بھائی ہے وہ، ہمیں اسے یہ ہتھیار دینا ہے، پہنچانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا عقیدہ، آنے والی نسلوں کا عقیدہ اب تک جس طرح محفوظ تھا آگے بھی محفوظ رہے گا۔ رب قدیر ہم سب کو اس جشن کی رحمت و برکت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔